ناظرین میں بھی کسی کے مائنڈ میں یہ کویشچن پیدا ہو کہ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین مرد تھے، تو پھر یہ دونوں باتیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ اس کا جواب اس روایت میں ملے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا ریزن ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا حسن و جمال لوگوں سے چھپائے رکھا ہے، ہڈن رکھا ہے۔ اگر وہ جیسا ہے ویسا ظاہر ہو جاتا تو لوگوں پر بے خودی یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہونے کی کیفیت طاری ہو جاتی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آ جاتی، جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان نے اس سے متعلق بڑا بہترین شعر ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس میں اتنا گم ہو گئیں، اتنا دیور ان دا آ آف اٹ، کہ اس میں مدہوش ہو کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ اور اے میرے آقا، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کہ صرف آپ کا نام اس میں گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رہے ہیں اور تا قیامت تک کٹاتے رہیں گے، یعنی آپ پر جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس شعر میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام والے واقعے میں حسن ہے، یہاں صرف نام ہے، وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہیں جن کے دل اور ارادوں کی مضبوطی مشہور ہے، وہاں عورتیں ہیں جو مرد کے مقابلے میں کمزور تصور ہوتی ہیں، یہاں مرد ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، وہ انگلیاں ہیں، یہاں گردنیں ہیں، یہاں جانیں ہیں، وہاں صرف ایک واقعہ ہے، یہاں کنٹینیوٹی ہے کہ آپ قیامت تک آپ کے نام پر جانیں قربان ہوتی رہیں گی۔ یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، ان کی بیوٹی کا۔ حاضرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور کائنات کے دیگر مخلوقات کا حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں صرف ایک جز یعنی ٹائنی پارٹیکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہیبت اور وقار کے پردوں سے نہ ڈھانپا ہوتا، ہائیڈ نہ کیا ہوتا، اور کفار اور مشرکین کو آپ کے دیدار سے اندھا نہ کیا گیا ہوتا، تو کوئی شخص آپ کی طرف ان دنیاوی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔ ویورز، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح سیرت میں تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے بہتر انسان بنایا ہے، اسی طرح آپ کے حسن صورت کو بھی بے مثل بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم کے صحابی اور بہت پیارے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں آپ کے حسن و جمال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا یعنی اکیلے ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر کور ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے، یعنی اٹ کین ناٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی ہی از انڈیویجول۔ اینی وے ناظرین، تمام امت کا ایمان ہے کہ پرپورشن آف آرگنز اور حسن و جمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ علماء کرام اور سیرہ رائٹرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر حصے، ہر باڈی پارٹ کی حسن و جمال کو الگ الگ طریقے سے
الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، جس کو منہ مبارک، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل کرلی تھے، نہ بالکل سیدھے یعنی اسٹریٹ تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان بالکل بیلنس تھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پہلے کانوں کی لو تک ہوتے تھے، بڑھ کر کانوں کے نیچے ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی کندھے تک پہنچ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ بالوں کے کلر کے حوالے سے بھی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کا رنگ ڈیپ بلیک تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حسین سفید رنگت اور آپ کی زلفوں کی گہری سیاہی یعنی ڈیپ بلیکنس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ان پیارے الفاظ میں کرتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ جبے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کے پیارے پیارے بال آپ کے مبارک کندھوں کو چھو رہے تھے۔ بالوں کی لینتھ کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور دونوں کندھوں کے درمیان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کانوں تک تھے یعنی ہاف ایئر تک تھے۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی دو لینتھس پتہ چلتی ہیں۔ ایک ابتدائی یعنی کان کا نصف یعنی کان کی لو تک بال ہوتے تھے، دوسری انتہائی کے بال کندھوں کو چھونے لگتے تھے یعنی نیچے تک آ جاتے تھے۔ پلس حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال منڈوا دینا بھی ثابت ہے، حلق کروانا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور داڑھی میں بھی اکثر کنگھی کیا کرتے اور امامہ مبارک کے نیچے ایک رومال رکھ لیتے تھے تاکہ امامہ خراب نہ ہو۔ وہ رومال تیل سے تر رہتا تھا۔ امام احمد رضا خان نے پیارے آقا کی اس ادا کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈپک کیا ہے شعر میں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آپ فرماتے ہیں رضا بغور دیکھو، یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی، اصل میں رات رخ ودھا پر ستارے نچھاور کر رہی ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کے پاس آ جائیں۔ آپ نے جب حج کے موقع پر بال مبارک کٹوائے تو صحابہ کرام سرکل کی فارم میں آپ کے گرد کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال زمین پہ نہ گرے بلکہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک صحابہ کرام میں خود ڈیوائیڈ فرما دیے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مزدلفہ سے منا تشریف لائے اور عقبہ میں کنکریاں پھینکی، پھر قربانی کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے، پھر آپ نے حجام یعنی باربر کو بلایا اور سر مبارک کی سیدھی طرف کے بال کٹوائے اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر عطا فرما دیے۔ آفٹر دیٹ حضور نے لیفٹ سائڈ کے بال کٹوا کر ابو طلحہ انصاری کو ہی دے دیے اور فرمایا یہ تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس بن مالک یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا آقا کا ایک بال میرے پاس ہونا مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کرنے کا ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کی نسبت سے رکھنے والی ہر چیز برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ کا ایک بال چاندی کی ڈبیا میں محفوظ تھا، جس کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو وہ آپ کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیتا تھا تو آپ اس میں پیارے آقا کا وہ بال مبارک ڈال دیتی۔ جب بیمار اس پانی کو پیتا تو فوراً اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور ناخن کو کفن میں رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری
بریوری اور کفار کے مقابلے میں آپ کی فتح پوری دنیا میں فیمس ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے مقابلے کے لیے ایک ہٹا کٹا ماہر واریر نکلا۔ دونوں نے کافی دیر تک ان دونوں میں سخت مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور آپ اپنے سر کے بل آ گئے۔ اس دوران آپ کی ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ پہلوان نے موقع پا کر آپ کی پیٹھ پر آ گیا۔ ایسی کنڈیشن میں جب دشمن آپ کی پیٹھ پر چڑھا ہوا تھا، آپ اپنے ساتھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی مجھے دے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ سن کر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص دوڑ کر آیا اور اس نے آپ کی ٹوپی آپ کو اٹھا کر دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور پھر اس پہلوان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ کیا تھی کہ دشمن آپ کی پیٹھ پر موجود ہے اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر ہے جو شاید 2-4 آنے کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی مجھے اس لیے عزیز ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے ہی جیتتا ہوں، اس لیے میں اس ٹوپی کے لیے بے چین تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک مرتبہ آپ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ کی قوم سے مقابلے کے لیے لڑنے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام آرمی کو آرڈر دیا کہ مسلمانوں پر ایک ساتھ مل کر اٹیک کرو۔ حملے کے وقت صحابہ کرام کی حالت نہایت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں کسی نے حضرت خالد سے کہا کہ آج لگتا ہے ہماری موت کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج اپنی ٹوپی گھر بھول آیا ہوں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ ادھر یہ حالت تھی کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے جو فوج کے لیڈر تھے ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیرے رکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اسی وقت اٹھے اور لشکر کو حکم دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر لشکر اسلام کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ان سے آگے آگے جا رہا ہے۔ چند تیز رفتار سپاہیوں کو آپ نے حکم دیا کہ اس سوار کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کون ہے۔ سوار جب قریب پہنچا تو پکار کر کہا اے جوان مرد ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ رک گیا۔ دیکھا تو وہ خالد بن ولید کی وائف تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کے ساتھ آنے اور تیزی کا ریزن پوچھا تو انہوں نے بتایا امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو نہایت ہی بے تابی سے حکم فرمایا ہے کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی بھی ناکام نہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں بال مبارک تھے۔ یہ دیکھ کر میں ٹینشن میں آ گئی، چنانچہ میں اسی وقت چل پڑی کہ کسی نہ کسی طرح ان بال مبارک کو ان تک پہنچا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو فرمایا جلدی جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آگے بڑھ گئی۔ رافع بن عمر جو حضرت خالد کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ پھر سڈنلی کہیں سے تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سوار ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا اے جوان تم کون ہو؟ سوار نے جواب دیا میں آپ کی وائف ہوں، آپ کے لیے آپ کی مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے آپ اور مسلمان فتح پاتے ہیں۔ آپ نے حضرت خالد کو ٹوپی دی جسے آپ نے پہن لیا۔ ناظرین، راوی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ٹوپی پہن کر جیسے ہی کفار پر اٹیک کیا تو ان کے پاؤں کھڑ گئے اور اہل اسلام کو فتح مل گئی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام لازم ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنا بال ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو حفص سمرقند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ بلخ میں شہر میں ایک تاجر تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ میراث میں اس کا مال ہاف ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس کے چھوڑے ہوئے سامان میں مال کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی موجود تھے۔ ان 3 میں سے ایک تو دونوں بھائیوں نے لے لیا۔ تیسرے بال پر بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم حضور کے بال کو کاٹا نہیں جا سکتا۔
بڑے بھائی نے کہا کہ پھر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور باقی سارا مال مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس آفر پر خوشی سے راضی ہو گیا اور ایکسیپٹ کر لی۔ چنانچہ بڑے بھائی نے سارا مال لیا اور چھوٹے بھائی نے 3 بال لے لیے۔ چھوٹا بھائی ان تینوں بال مبارک کو ہر وقت اپنی پاکٹ میں رکھتا، بار بار نکالتا، ان کی زیارت کرتا اور آپ پر درود پاک پڑھتا۔ اس واقعے کو بس ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی کچھ ہی دنوں میں بہت مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ پاک کے کسی نیک بندے نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ساتھ میں وہ چھوٹا بھائی بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد لوگ خاص طور پر اس کی قبر کی زیارت کے لیے اور وہاں دعا مانگنے جاتے تھے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر سوار جو اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا وہ رسپیکٹ میں اپنی سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو اس بال مبارک کی عقیدت اور رسپیکٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بڑے بھائی کو مال کی محبت کی نحوست سے کیا ملا۔ گویا اس پر یہ شعر فٹ آتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔